الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذکر کے فضائل سے متعلق ہمارا مضمون جاری ہے، لہٰذا جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی انتہائی اہمیت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ قرآن بھی اس کے فضائل سے بھرا ہے، احادیث بھی اللہ کے ذکر کے فضائل سے بھری ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھنا، اس کی بھی انتہائی فضیلت ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف سے جب بھی کوئی بندہ بیعت کا تعلق قائم کرتا ہے، اصلاحی تعلق جوڑتا ہے، تو اصلاح میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک کام جو ہے وہ سالک کو ذکر بتانا ہے۔ کچھ کام شیخ کے کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام سالک کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مشائخ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے اور باطن کے اندر نور کو بھرنے کے لیے، اپنی روحانیت کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ وہیں پر وہ درود شریف کی ایک خاص مقدار پڑھنے کا بھی تلقین کرتے ہیں۔ تو درود شریف جو ہے یہ ہمارے اذکار میں سے ایک ذکر ہے جو لازم و ملزوم ہے۔ ہمارے مشائخ کے یہاں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اتنی اہمیت ہے کہ مجالس ذکر کے نام سے ہمارے اکابرین نے مجالس قائم کی، یعنی مجالس درود شریف کے نام سے۔ ایک تو مجلس ذکر ہے جس میں شیخ بیان کرتے ہیں، پھر ذکر ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے درود شریف کی اہمیت کی وجہ سے مجالس درود شریف بھی قائم کی۔ اور جیسے پہلے ایک اشکال کا میں نے جواب دیا تھا کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اجتماعی درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ شیخ ایک مرتبہ اللہم صلی علی کہیں، پھر باقی سب بھی اللہم صلی علی کہیں، پھر بقیہ درود شریف کا کچھ حصہ شیخ کہیں، باقی بھی پیچھے پڑھیں۔ ایسے نہیں ہوتا جیسے جماعت کی نماز، بلکہ یہ عنوان مجلس درود شریف صرف اہتمام کی وجہ سے عنوان دیا ہے، ورنہ ساتھی اس میں آ کے اپنا انفرادی درود شریف پڑھتے ہیں، اور جس کا جو جی چاہتا ہے وہ درود شریف پڑھ لیتا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کو، درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جو یہ پڑھنا چاہتا ہے وہ یہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی مسنون درود شریف ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ تو جس کا جو جی چاہتا ہے، جس کو زیادہ الفاظ کے ساتھ مناسبت ہو رہی ہو، ترجمے کے ساتھ زیادہ اس کو مناسبت ہو رہی ہو، یا مقدار کے اعتبار سے کہ کسی نے اگر زیادہ پڑھنا ہے تو اس کو تو مشائخ خود کہتے ہیں آپ برکت کے لیے درود ابراہیمی چند بار پڑھ لیں، اس کے بعد وہ درود شریف جو یعنی الفاظ میں مختصر ہو اس کو پڑھیں، تاکہ آپ مقدار زیادہ کر سکیں۔ یعنی 1000، 5000، 6000، 10000 روزانہ، یہ ہمارے سلسلے کے سالکین کا عام معمول ہے۔
باقی اذکار نوافل کے علاوہ، یہ ان کا عام معمول ہے۔ تو اس طرح جب کسی نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہو تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ سب سے مختصر درود شریف، سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، اولاد کو بھی شامل کرنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آل بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سے شارٹیسٹ درود شریف ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ یہ بہت کثیر تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم حصے میں انسان آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ فضائل درود شریف کے، فضائل ذکر کے اندر فضائل درود شریف یہ مستقل ایک عنوان ہے جو ہمارے مشائخ ہمیشہ سمجھایا کرتے ہیں، اس کی فضیلت کو بیان کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کی فضیلت کیوں ہے، درود شریف کی اہمیت کیوں ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ اصل اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے تو ظاہر سی بات ہے ان سے منسلک جو الفاظ ہوں گے ان کی بھی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی کی اہمیت کا تعارف ویسے مسلمانوں کو کرانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ بعض اوقات ابتدان چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل بیسک اور بنیادی بات بھی دہرا دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس سے متعلق یہ آج چند باتیں بنیادی عرض کرے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو فائدہ دے گی۔ سب سے بڑی بات کہ دین اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن ہے توحید، ایمان۔ اب یہ ایمان جو ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور انبیاء پر، کتابوں پر، جنت جہنم پر، آخرت کے دن پر، یہ جتنے بھی ایمانیات سے متعلق چیپٹرز ہیں، مضامین ہیں، یہ در حقیقت یہ ایمان بالرسول ہے۔ ایمان باللہ بھی، ایمان بالرسول پہلے ہے، بعد میں ایمان باللہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو بے ادبی ہے، بھائی اللہ پر ایمان پہلے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہے؟ تو بھی ترتیب میں تو اللہ پر ہی پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کے اندر اللہ کا نام پہلے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں۔ مگر ایک خاص زاویے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ پر ایمان بھی دراصل ایمان بالرسول کی وجہ سے ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کا تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اللہ کی کتاب کا تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے فرشتوں کا تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا، جہنم کا، قیامت کے دن کا، بعثت بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہونا، یہ سب جو ایمانیات کے چیپٹرز ہیں، اس کا تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ تو بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ ان باتوں کو کیسے مانے گا؟ بھئی ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ باتیں نہیں نہ سمجھائیں، اللہ نے براہ راست تو اس کو نہیں نہ یہ بات بتلائی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ان ذرائع سے، ان لوگوں کے ذریعے سے ان باتوں کو سن کر ان پہ بلیو کرتا ہے، تو ان لوگوں سے روایت چلتے چلتے کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ایمان باللہ بھی در حقیقت ایمان بالرسول کی وجہ سے ہے، کہ جس کا ایمان بالرسول ہوگا، یہ باقی ایمانیات کے جتنے چیپٹر ہیں وہ بعد میں ہوں گے۔ تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر خود کلمے کے اندر یہ بات تو کئی دفعہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ اگر آپ کلمے کے الفاظ کو سامنے رکھیں تو لا الہ اس طرف ہے اور رسول اللہ اخیر میں اس طرف ہے، اور درمیان میں اللہ اور محمد بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ اور محمد کے لفظ کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ ان کا نام بالکل اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، نتھی کر لیا۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعارف اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
کہ اے حبیب ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اچھا ایک بات تو یہ کہ ہم عقیدتاً اس کو مانتے ہیں، چاہے اس میں کوئی دلائل نہ بھی ہوں، عقیدے سے مانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا۔ آخرت کے بارے میں تو بالکل بات واضح ہے، بہت ساری احادیث کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ جب ساری انسانیت پریشان ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہوگی اور کئی ہزار برس دنیا کے اعتبار سے گزر چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ لوگ محشر کی گرمی، وہاں کی شدت اور وہاں جو حالت ہوگی اس سے اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ تمام انسان، یاد رکھیے اس میں عیسائی، یہودی، ہندو، دہریے، مسلمان سب شامل ہو جائیں گے، کیونکہ سب کا موقف ایک ہوگا کہ ہمیں اس سٹیج سے آگے نکالا جائے، یہاں سے نکالیں، ہمارے ساتھ جو بھی انجام کرنا ہے ہمیں اپنے ٹھکانے پہ پہنچائیں، یہاں سے نکالیں۔ ان کا خیال ہوگا کہ شاید اتنی سختی اور اتنا عذاب یہاں پر ہے، آگے شاید اس سے ہلکا ہوگا، حالانکہ یہ تو ابھی ابتدا ہوگی۔ اس کے باوجود تمام انسانیت اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ ہم سب کے والد ہیں، فیملی ٹری آپ ہی سے چلتا ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں۔ تو آدم علیہ السلام اس وقت بہت جو ہیں وہ اس حوالے سے پشیمان ہوں گے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسے معاملے میں مجھ سے خطا ہو گئی تھی، اللہ نے پودے کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے کھا لیا تھا، گو بخشش ہو گئی تھی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، پھر بھی ان کو یہ بات یاد آ جائے گی خشیت کی وجہ سے، اور وہ کہیں گے ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی سفارش کروں کہ یا اللہ انسانوں کو یہاں سے نکال کے اگلے مرحلے میں بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ کر میرا احتساب شروع کر دیں کہ بھی آپ سفارش لے کر آئیں، پہلے آپ اپنا حساب تو دیں۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نہیں بات کر سکتا، تو نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اسی طرح تمام انسانیت تمام نبیوں کے پاس جو ہے وہ باری باری جائیں گے، اور سب انبیاء اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خطا یا کوئی غلطی یا کوئی لغزش، جو بھی نام دے دیں، وہ ان کو یاد آ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ معذرت کر لیں گے، حتیٰ کہ ساری انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، جس میں تمام امتوں کے لوگ ہوں گے، یعنی حضور کی امت کے علاوہ بھی امتوں کے لوگ ہوں گے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں بس یہاں سے نکال دیں، حتیٰ کہ کافر کہیں گے ہمیں جہنم میں ڈال دیں، یہاں سے نکالیں۔ اب انہیں جہنم کا تعارف نہیں ہوگا ابھی، جہنم کے لحاظ سے تو یہ محشر کا حشر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کی سوچ اپنے اعتبار سے ہوگی کہ شاید وہاں پر ہمیں کچھ سکون، کچھ قرار مل جائے، تو وہ کہیں گے بھلے ہمیں جہنم میں ڈال دیں، بس یہاں سے نکالیں۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ اس وقت ہی میرے دل میں ڈالیں گے، اور وہ ایسی عجیب الفاظ اور ایسی عجیب تعریف ہوگی کہ نہ اس سے پہلے آج تک کسی نے ایسی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، نہ کوئی بعد میں کرے گا۔ خیر ایک طویل مدت تک سجدے میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیارے حبیب آپ سر اٹھائیں، اور پہلے اللہ تعالیٰ عزت اور احترام کی جو جگہ ہے، جو ہے وہ آپ کا ایک خاص مقام ہے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے سامنے وہ جو ہے حضور کو بٹھائیں گے، حتیٰ کہ سب لوگ دیکھ لیں گے۔ بھئی جیسے آپ کسی دعوت پہ ضیافت پہ جاتے ہیں تو جو ہے وہ خاص مہمانوں کے لیے کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اور جن کے لیے کرسی نہیں ہوتی بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک خاص وی آئی پی بندے کے لیے خاص صوفہ رکھا ہوتا ہے سٹیج کے اوپر، اور وہ خالی ہوتا ہے، تو وہ صوفہ جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اعزاز کس کو ملے گا، کس کو یہ وی آئی پی پروٹوکول ملے گا۔ بالآخر جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس مجلس کا، اس کو بلا کر جو ہے وہ اس جگہ پر خاص سیٹ پہ بٹھاتے ہیں۔ تو مقام محمود وہ خاص عہدہ ہے، وہ عزت کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی اور انسان یا نبی کو بھی نہیں دیں گے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ تو یہ اعزاز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نام نتی ہونے کی وجہ سے دیکھیے اذان کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور اذان پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور یہ عجیب بات کہ دنیا میں ایک وقت میں اذان نہیں ہوتی ہے، مختلف اوقات میں ہوتی ہے، لہٰذا جہاں سے سورج نکلنا شروع ہوتا ہے بالکل مشرقی ممالک میں، تو وہاں جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ اذانیں شروع ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ کا نام بھی بلند ہوتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بلند ہوتا ہے۔ پھر وہ سورج ذرا آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اگلے علاقوں میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور پیچھے ادھر ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، وہاں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر سورج اور آگے بڑھتا ہے تو اب اس جگہ ظہر کا وقت ہو چکا، اور اس پٹی پہ تقریباً جہاں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، چائنا کی پٹی، اس طرف اوپر مکمل جو ممالک ہیں یہاں پر فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہ جو پہلی جگہ مشرقی ممالک تھے وہاں عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، وہ عصر کی اذانیں دینی شروع کرتے ہیں، ان سے آگے والے جو ہے وہ ظہر کی دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سے آگے والے فجر کی دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سے آگے جو ملک اندھیرے میں ہوتے ہیں وہ مغرب اور عشاء کی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی ترتیب سے زمین گھومتی رہتی ہے سورج کے سامنے، بار بار 24 گھنٹے میں آتی ہے، اور ہر وقت پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نماز کا وقت کم و بیش ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس ملک کے اندر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اذانوں میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک ملک میں تمام مساجد میں اکٹھی ایک وقت میں اذان نہیں ہوتی، کسی کا 15 منٹ پہلے ہے، کسی کا 15 منٹ بعد ہے، کسی کی اذان لمبی ہے، کسی کی مختصر ہے، تو مستقل دنیا میں ہر وقت اذان گونجتی رہتی ہے، اور جیسے اللہ رب العزت کا نام بلند ہوتا ہے اذان میں، ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بارے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ پھر دیکھیے عوام جو دروشی پڑھتی ہے وہ ایک الگ بات، لیکن مدارس جتنے بھی ہیں، مدارس پوری دنیا کے اندر ہیں، تو مدارس کے اندر خاص طور سے اساتذہ اور طلباء کرام جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ دروشی پڑھتے ہیں، تو اس طرح بھی پوری دنیا کے اندر ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت بخشی اور ان کو زندہ جو ہے وہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ بڑی فضیلت کی بات تھی، بھئی زندگی ختم ہو جانے کے بعد تو روحوں کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، بلکہ عرش تک لے کے جایا جاتا ہے جو نیک روح ہے، جو بری روح ہے وہ تو نہیں اوپر جا سکتی، لیکن نیک روح کو فرشتے جو ہے وہ عرش تک لے جاتے ہیں، جس میں انبیاء ہیں، شہداء ہیں۔ لیکن زندگی کے اندر زندہ حالت میں اٹھا لینا تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ دنیا واپس آئیں گے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو 5ویں آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں اور یہ جو نبی ہیں یہ اوپر ہیں، جبکہ واقعہ معراج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، ساتوں آسمان سے بھی اوپر، پھر آگے نوری پردے اور نور کے سمندر شروع ہو گئے، اور آگے چلتے گئے حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں میں جو سب سے مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی کہنے لگ پڑے کہ اس سے آگے یا رسول اللہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ اور حضور نے جو ہے بڑی فکر مندی سے کہا کہ بھئی اب آپ جو ہے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تک ساتھ آئے، آگے بھی چلیں۔ تو انہوں نے اپنا کچھ اس انداز سے عذر پیش کیا، رسول اللہ یہ نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا یا میں آپ کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرا جسم میرے پر برداشت نہیں کر سکے، میں جل جاؤں گا۔ یہ تو اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے کہ آپ اس سے آگے بھی ٹریول کر سکتے ہیں، چنانچہ حضور پھر اس سے آگے بھی گئے، حتیٰ کہ بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے بالکل ساتھ جا کر جو ہے وہ ملاقات، اس کی اصل کیفیت تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ عام انسان سمجھ نہیں سکتا تو کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ بات سمجھائی ہے کہ وہ ملاقات کیسی تھی، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ انبیاء ہیں ان کو نام لے کر پکارا، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پکارنے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ادب سکھانے کے لیے براہ راست نام نہیں لیا، بلکہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی اور یا ایھا المدثر صفاتی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکارتے رہے۔ تو اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مبارک ہستی کا، شخصیت کا، عزت اور احترام کا ہمیں پتہ چلتا ہے کیا مقام ہے ان کا۔ پھر دیکھیے سابقہ انبیاء
جو بھی آئے، ان کی قوم نے ان کو کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے ساحر جادوگر کہا، اور ان انبیاء کو خود دفاع کرنا پڑا، خود کہنا پڑا کہ بھئی ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم مجنوں نہیں ہیں۔ اپنا دفاع تمام انبیاء کو خود ہی کرنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دفاع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے جب مجنوں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ آپ کے جو ساتھی ہیں یہ مجنون نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، جیسے مثال سمجھنے کے لیے کہ جیسے ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے تو بچے کو کوئی برا بھلا کہے تو اس سے پہلے کہ بچہ جواب دے ماں اس کو جواب دیتی ہے، ماں دفاع کرتی ہے بچے کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنا درجہ اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ پھر جتنے بھی انبیاء آئے انہیں جتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی عطا کیے اور ان سے بڑھ کر بھی عطا کیے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معجزات عملی اور ایک ہوتے ہیں معجزات علمی۔ معجزات عملی تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا عطا فرمایا کہ جو اژدھا بن جاتا تھا، اب یہ عملی ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کسی مردے کو قم باذن اللہ کہتے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا کچھ دیر کے لیے۔ اسی طرح اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عملی عطا فرمائے۔ عملی کا مطلب یہ کہ عملاً کوئی چیز تھی، وہ اس قوم کے لیے وقتی طور پہ معجزہ تھا، اب وہ قوم بھی ختم ہو گئی، وہ نبی بھی اللہ کے پاس چلے گئے، لہٰذا اب وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ آج کوئی شخص کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا دیکھنا چاہتا ہوں جو اژدھا بنتا تھا، تو آج وہ میسر نہیں ہے۔ معجزات عملی ایسے ہی ہوتے ہیں، عارضی طور پر ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ بہرحال روایات موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عملی بھی دیا اور معجزات علمی بھی دیا۔ معجزات عملی کے اندر باقاعدہ کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو گنا گیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اور جیسے چاند کا شکے جو ہے وہ قمر ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور اس پر میں نے ایک بیان میں بڑی تفصیلی بات بھی کی تھی کہ اس زمانے میں ناسا کے ایک سائنٹسٹ نے پروف بھی کیا ہے کہ چاند کے گرد پوری اس کے حلقے کے گرد ایک دراڑ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی 2 حصوں میں ٹکڑے میں ٹوٹا تھا۔ تو آج غیر مسلم سائنٹسٹ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ چاند کے اندر ایک پوری دراڑ یہ ثابت کر رہی ہے کبھی 2 حصے ہوا تھا، اور ہم عقیدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے مانتے ہیں کہ واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ اس پر میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب کوئی آج کے زمانے میں چونکہ لوگ لاجک کو مانتے ہیں نا، ہر بات میں لاجک سائنس، اللہ تعالیٰ بھی دکھا دیتے ہیں کہ اچھا چلو تمہاری تسلی کروا دیتے ہیں۔ تو ناسا ہی جو امریکہ کا اسپیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے بارے میں ایک پوری فیچر ہے جو انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ چونکہ یہ لوگ دنیا میں دور دراز بھی کہکشاؤں میں دیکھتے رہتے ہیں، زمین نما کوئی سیارہ تلاش کرنے کے در پہ ہیں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں زندگی موجود ہو۔ خیر ان کے مقاصد کیا ہیں یہ ہمارا آج کا مضمون نہیں، لیکن یہ اس وقت ایک ایسی ہی سیارے کو جو زمین نما تھا کئی بلین لائٹ ایئرز دور، اس کو یہ فوکس کر کے دیکھ رہے تھے، اور اس کے گرد جو ہے وہ 3 یا 4 چاند تھے۔ مختلف سیاروں کے گرد مختلف چاند ہیں، ہماری دنیا کے گرد ایک ہی ہے، تو 3 یا 4 چاند تھے۔ یہ ان کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ اللہ کی شان ان میں سے ایک چاند ان کے سامنے 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کو کوئی دوسرا شہاب ثاقب لگا، کوئی پتھر لگا تو بہرحال وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی پوری ریکارڈنگ شروع کر دی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ بہت دیر تک 2 حصوں میں ٹوٹا رہا، اور اس کے بعد جو اس میں کشش ثقل ہوتی ہے، اس میگنیٹک فورس کی وجہ سے، کشش ثقل کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ جڑ گیا۔ میں نے رپورٹ پڑھی تو میں نے کہا سبحان اللہ، جو عقل والے ہیں، جو معجزات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کو آنکھوں سے دکھا دیا۔ خیر یہ پھر میں نے کہا آج کا مضمون نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عملی بھی عطا فرمائے اور معجزات علمی بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا معجزہ علمی ہے، اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ اس زمانے میں جب کہ اسلام کے اتنے دشمن موجود ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں، نہ جانے قرآن کو مٹانے کی، تحریف کرنے کی کتنی کوششیں ہو چکی ہیں، چند ہمیں معلوم ہے، اور خفیہ نہ جانے کتنی کوششیں ہو چکی، لیکن آج تک قرآن کریم کو بدل نہ سکے۔ پوری دنیا کے اندر قرآن کریم ایک ہی ہے، اور یہ وہی قرآن کریم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کے بھی دلائل اور تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات اور کمالات تمام سابقہ انبیاء کو دی، اللہ تعالیٰ نے وہ حضور کو بھی عطا کیے، ان سے زیادہ بھی بڑھ کر عطا کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اندر نعمت عطا فرمائی۔ سابقہ انبیاء کو ایک ایک نماز ملی، چنانچہ آدم علیہ السلام کو فجر کی نماز ملی، ابراہیم علیہ السلام کو ظہر کی نماز، اور عزیر علیہ السلام کو عصر کی نماز، حضرت داؤد علیہ السلام کو مغرب کی نماز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز اور بقیہ بھی 4 نمازیں عطا ہوئیں۔ اسی طرح قیامت والے دن ہر نبی جو ہے وہ قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، محشر کا جو حال ہوگا، اور اپنے جو جیسے انسان کا محاسبہ ہوتا ہے وہ سامنے ہوگا، جس کی وجہ سے ہر نبی جو ہے وہ نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اور صرف ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ یعنی جس نبی کی آج ہم سنت پر چلنا پسند نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ آج کا نوجوان نہ سر کے بالوں کی سنت کو اختیار کرتا ہے، نہ چہرے کی داڑھی کی سنت کو، نہ لباس کی سنت کو، نہ اخلاق، نہ گفتار، نہ معاملات، کسی سنت کو آج اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نبی نے ہم سے کتنی محبت کی، اور آئندہ بھی کتنی کریں گے کہ قیامت کے دن بھی اپنی ذات کے بجائے فرمائیں گے یا اللہ امتی امتی، اپنی امت کی بخشش کی فکر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کا ایک پتھر عطا فرمایا جو اس وقت حجر اسود کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، اور بیت اللہ کے کونے میں نصب ہے۔ اب یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جنت سے آیا ہوا پتھر یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اترا تھا، وہاں نصب کر دیا گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ جنت کا پورا باغ عطا کیا۔ چنانچہ حدیث ہے اس بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریاض الجنہ بنا دیا، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیا۔ جب قیامت آئے گی تو جیسے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا لیں گے تاکہ قیامت کی جو تباہی ہے وہ ان پر نہ آئے، اس میں سے یہ ریاض الجنہ اس کو اسی طرح اٹھا کر اس ٹکڑے کو جنت کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کو جنت کا ایک پتھر ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا پورا باغ ملا۔ آدم علیہ السلام کے دیکھیں پیچھے شیطان لگا تو اس نے وہ خطا کروا دی اور وہ دانہ کھا لیا، اور بالآخر جو ہے وہ ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیان کر رہے تھے کہ ہر نفس کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، بلکہ یوں فرما رہے تھے کہ بھی جیسے انسانوں کے اندر آبادی کا سلسلہ ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، شیاطین کے یہاں بھی ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ہمارے یہاں جب انسانوں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے یہاں کئی بچے پیدا ہوتے ہیں انسانوں کو ورگلانے کے لیے، بہکانے کے، تو ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لازمی ہوتا ہے۔ تو ایک بدو صحابی دیہاتی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک دم سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی، یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، کوئی نفس ایسا نہیں جس کے ساتھ شیطان نہ ہو، تو پھر ہر ایک میں تو آپ بھی آتے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے آدم علیہ السلام کے پیچھے شیطان لگا، اس نے وہ خطا بھی کروا دی اور جنت سے بھی نکلوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان لگا تو وہ خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں اماں حوا، انہوں نے اس خطا والے معاملے میں پہل کی اور ترغیب دی آدم علیہ السلام کو کہ آپ بھی یہ پھل کھا لیں۔ واقعہ تو چونکہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہ گناہ کریں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ خطا ہوئی، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ اسی پھل کے درخت سے اللہ نے منع کیا تھا یا کوئی اور تھا، اور شیطان مستقل جو ہے وہ دلائل دے رہا تھا۔ خیر یہ خطا ہوئی، لیکن اس خطا کے اندر اماں حوا نے پہل کی اور پھر آدم علیہ السلام کو کہا دیکھیں میں نے کھا لیا، کچھ نہیں ہوا آپ بھی کھا لیں۔ لہٰذا وہ پھر مستقل ترغیب دینے کی وجہ سے
اور زوجہ کی بات میں آ گئے اور انہوں نے بھی کھا لیا۔ تو دیکھیے آدم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اماں حوا، وہ خطا کے اندر ان کی معاون بنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ان کی معاون بنی۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں کہ پہلی وحی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا۔ پھر خالی حوصلہ نہیں، اگلے دن جو ہے وہ ان کے کزن تھے جو سابقہ یعنی نبیوں کی تعلیمات کو فالو کر رہے تھے، ان کے پاس اصل کتاب، اصل نسخہ موجود تھا توراۃ کا، اس کے اندر سے انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ آپ جس فرشتے کا بتا رہے ہیں اور جو احوال بتا رہے ہیں تو وہی فرشتہ ہے جو سب نبیوں پر آئے، اور کہنے لگے کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ معاملہ ہے، اگر میں زندہ رہا، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا بھی ہو چکے تھے، تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں۔ اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کی، بہت حوصلہ دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی میں بھی معاون بنی، اور آپ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی سب سے زیادہ خواتین کے اندر جو احادیث منقول ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں۔ اسی طرح اور واقعات سیرت کے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دین میں ان کی معاون بنی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے تکلیف دی، تو نوح علیہ السلام جو ہیں آخر بہرحال 950 سال تبلیغ کرتے رہے، آخر کار ایک وقت میں جا کر تھک گئے یا نا امید ہو گئے یا جو بھی کہہ لیں، اور بالآخر انہوں نے اللہ سے بد دعا کر دیا، اللہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں، اب ان پہ آپ اپنا عذاب بھیج دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قوم نے تکلیف دی، جیسے طائف کا واقعہ اور کئی واقعات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی، زخم کھا کر بھی ان کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی۔ خاص طائف والوں کو یہ دعا دی کہ یا اللہ اگر یہ نہیں سمجھتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، کم از کم ان کی اولادوں کے اندر آپ جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا کر دیں کہ جو اس دین کو ماننے والے ہوں۔ چنانچہ ان کی اولادوں کے اندر پھر بڑے بڑے نیک لوگ جو صحابہ بنے وہ سامنے آئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک پتھر دیا جس پر وہ پاؤں رکھتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر میں مددگار ہوا، اور اس کو جس جگہ پہ رکھا اس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں عزت اور اعزاز کی جگہ مقام محمود عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ وہ آگ جو تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں دیا، جلایا نہیں۔ یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم، ایک صحابی کے اندر ظاہر ہوا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے جو مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعوت کیا تھا، تو اس کے پاس تھے، تو مسیلمہ کذاب نے جو ہے ان کو عذاب دینے کا ارادہ کیا اور کہا کہ تم مجھے نبی مانتے؟ انہوں نے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ میں بہت سخت سزا دوں، انہوں نے کہا جو مرضی کر لے۔ لہٰذا اس نے آگ جلوائی اور کہا کہ ان کو آگ کے اندر پھینک دو تاکہ میں ان کو زندہ جلا دوں، لوگ عبرت پکڑیں اور آئندہ میری نبوت کا کوئی انکار نہ کرے۔ لہٰذا ان کو آگ میں دھکیل دیا گیا اور وہ آگ میں سے آرام سے چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ لہٰذا جب مسلمہ نے دیکھا کہ بھئی ان کو تو آگ نے کچھ نہیں کہا، لہٰذا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ پھر بعد میں مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر یہ واقعہ پہنچ چکا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کی زیارت کروا دی جن پر وہ معجزہ ظاہر ہوا جو پہلی امتوں کے نبیوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان پر یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کو بھی یہ جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جب انہوں نے اور اپنی اہلیہ کو اور ان کو چھوڑ دیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ بچہ بلبلا رہا تھا، تو ان کے پیروں کے قریب زمین سے پانی جاری ہو گیا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ اچھا، زمین سے پانی نکلنا یہ عادتاً ثابت ہے، بھئی ہمیں بھی کہیں پانی چاہیے تو کیا کرتے ہیں؟ دیوار میں تو بور نہیں کرتے نا، زمین میں ہی کرتے ہیں، کیونکہ عادتاً پانی زمین سے نکلا کرتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ایک سفر کے اندر پورے قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا اور راستے میں چلتے چلتے صحرا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی کنواں، کوئی دریا ملتا۔ لہٰذا صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ اب تو بہت مشکل ہو گئی ہے سفر میں، نہ جانوروں کے پاس پانی ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ وضو کے لیے ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا پورے قافلے کے پاس جتنا پانی ہے نا وہ اکٹھا کر کے لے آؤ۔ لہٰذا مشکیزوں میں چند قطرے تھے ان کو الٹایا گیا، جس کے پاس کوئی تھوڑا تھوڑا تھا، تو اتنا پانی ہوا کہ ایک پیالے کے اندر جمع ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ یا رسول اللہ بس یہ اس پیالے جتنا پانی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے اپنا دست مبارک، اپنی انگلیاں اس پیالے میں داخل کی، اور وہ جو پیالہ تھا، ایک پیالہ پانی، وہ ایسے ابلنے لگا جیسے پانی کا چشمہ ابلتا ہے، اور وہ مستقل ابلتا رہا، حتیٰ کہ صحابہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، مشکیزیں بھرنے شروع کر دی. پورے قافلے کے جانوروں نے پانی پیا، صحابہ نے پانی پیا، برتن بھر گئے. جب سب سیر ہو گئے اور پانی ہر طرح سے پورا ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ بس اب کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں نکالی اور پانی اس وقت بند ہوا. تو انگلیوں سے پانی نکلنا یہ اصل معجزہ ہے. زمین سے تو عادتاً پانی نکلا ہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو سابقہ انبیاء سے بڑھ کر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی. البتہ احادیث کے اندر جن جانوروں کا ذکر آتا ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کلامی کی، اس میں اونٹ، بکری، چڑیا، گدھا، ہرنی اور بھیڑیا شامل ہیں. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکالمہ کیا. اسی طرح سابقہ امتوں کو اور انبیاء کو عبادت کے لیے عبادت خانہ بنانے کی ضرورت ہوتی تھی. یعنی وہ نماز پڑھنا چاہتے، عبادت کرنا چاہتے، تو جب تک وہ خانہ خدا نہ بناتے، کسی جگہ کو مختص نہ کرتے، مسجد کے لیے جگہ متعین نہ کرتے، اس کے علاوہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اعظم کی امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دی. لہذا آسانی ہو گئی. اب مسلمان کہیں بھی سفر کر رہے ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، مسجد نہ بھی ہو، تو بس جگہ صاف ہونا ضروری ہے، نماز کی شرط ہے. جگہ صاف ہو، پاک ہو، آپ وہ نماز پڑھ لیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح جب ہم سب عالم ارواح میں تھے، یعنی روحوں کی شکل میں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تم اپنے زمانے میں میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤ تو تم ان کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، ان کا کلمہ پڑھو گے، اپنی نبوت کو، اپنی شریعت کو نہیں چلاؤ گے. لہٰذا تمام انبیاء نے اس پر وعدہ لیا تھا، اور اسی وعدے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے بھی اس امت کے اندر پیدا فرما دے، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. لہٰذا یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی اپنی امت کے لیے تھے، اس امت کے اندر وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھیں گے. دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی کہ آسمانوں کے اوپر تمام مخلوق کو، جو بھی آسمان پر تھی، جنات تھے، فرشتے تھے، اور بھی کوئی مخلوق تھی، تو اللہ نے فرمایا اسجدوا لی آدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمام فرشتوں سے، تمام جنات سے، یا جو بھی مخلوق تھی اس سے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعظیم بخشی. اللہ اکبر. جو میں نے آیت شروع پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ عمل ہے، قرآن کریم کی آیت، اور یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے انسانوں تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اچھا، چونکہ اس آیت میں امر کا صیغہ ہے، لہٰذا ایک مرتبہ ہم سب درود پڑھ لیتے تاکہ حکم پورا ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. یہ آیت آپ جب بھی پڑھیں یا سنیں تو چونکہ سلو کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے. ویسے تو ہم پڑھتے ہی ہیں حضور ہم پہ درود الحمدللہ سعادت سمجھتے، لیکن جب یہ آیت پڑھیں یا سنیں اس وقت خاص درود پڑھ لیا کریں. تو دیکھیے آدم علیہ السلام کو سجدہ مخلوق سے کروایا، اس عمل میں اللہ تعالیٰ تو شامل نہیں تھے اور ہونا بھی نہیں تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا جب معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عمل میں میں بھی شامل ہوں، میرے فرشتے بھی شامل ہیں، اور تمام انسانوں کو، قیامت تک کے لیے انسانوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی درود پڑھو. تاہم اس آیت کا مطلب سمجھنا چاہیے. بھئی ہم اپنا درود جو پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے.
اللہ تعالیٰ جو درود پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، فرشتے جو درود پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، کہ اے اللہ، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیں اور ان کی آل پر رحمت بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درود شریف نہیں پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کس اللہ سے کہنا ہے، بھئی یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا درود شریف پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود شریف پڑھنا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود شریف پڑھنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حضور پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حضور سے محبت اور پیار اور رحمتوں کا بھیجنا، یہ درود شریف معنی ہے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا جو درود شریف بھیجنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رحمت کی اضافے کی درخواست کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ وہ جو رحمت آپ حضور پہ بھیج رہے ہیں اس میں اور اضافہ کر دیں اور برکت بھیج دیں۔ تو یہ فرشتوں کا درود شریف ہے۔ اور انسانوں کا درود شریف کیا ہے؟ لہٰذا انسانوں کا درود شریف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حضور پہ رحمت کی مستقل دعا کرتے ہیں، ان کی آل پر۔ بعض درود شریف میں مومنین کے لیے بھی، صحابہ کے لیے بھی، اور جو ہے وہ امہات المومنین کے لیے بھی۔ تو یہ درود شریف کی تفصیل ہے۔ تو ہم یہ بھی درود شریف میں تفصیلات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں۔ لہٰذا جو جتنے بھی مسنون درود شریف ہیں، مسنون سے مراد میری یہ ہے کہ جن کا ذکر حدیث کے اندر آیا، وہ درود شریف ایسے ہیں کہ پڑھنے ہی وہ چاہیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکابرین امت میں بہت سارے لوگوں نے خود بھی درود شریف بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بنایا ہوا درود شریف غلط ہو۔ ہاں، درود شریف کے اندر اگر الفاظ اس قسم کے ہوں کہ براہ راست حضور کو پکارا جائے، ان سے مدد مانگی جائے، تو یہ چونکہ شرک کی ایک شکل ہے، لہٰذا وہ درود شریف درست نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اکابرین امت میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے عربی زبان کے اندر درود شریف لکھا ہے جو مسنون نہیں، یعنی حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا، انہوں نے خود سے وہ الفاظ کہے، ان کی کیفیت تھی، ان کی محبت کا اظہار ہے۔ بھائی حضور کے لیے رحمت کی دعا آپ پشتوں میں کر سکتے ہیں، انگریزی میں کر سکتے ہیں، اردو پنجابی میں کر سکتے ہیں، تو عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عربی کے اندر وہ الفاظ کہے ہیں، وہ درود شریف بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کر گئے ہیں، اس کو مسنون درود شریف کہتے ہیں، جس کا ذکر مختلف بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بہت ساری کتابوں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے۔ وہ درود شریف ہمیں پڑھنے چاہیے چونکہ وہ پیٹنٹ ہے، وہ مستند ہیں، حضور کے خود سکھائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا درود شریف کی کتنی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے اندازہ کیجئے، مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں بھیجتے ہیں، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر ایک عبارت لکھ دیتے ہیں، براۃ من النفاق و براۃ من النار، کہ یہ بندہ نفاق سے، منافقت سے بری ہے اور آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف درود شریف 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ جو پڑھے اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں الفاظ کچھ مختلف ہیں، اور اس میں یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر کریں گے جو اتنی تعداد میں درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے اندر سے کہیں چلے گئے، تو ہم تلاش کرنے لگ پڑے۔ عاشقوں کا حال ہے کہ جیسے محبوب نظر نہ آئے تو آنکھیں بے چین ہو جاتی ہیں، وہ حضور کو تلاش کرنے لگ پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ تو کہنے لگے تلاش کرتا رہا، حضور کی کہیں زیارت نہ ہوئی، تو مجھے ایک باغ نظر آیا۔ باغ بھی ایسا تھا جس میں کہیں داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا، یعنی اس میں چاروں طرف جھاڑیاں تھیں۔ خیر کہنے لگے ایک طرف سے پانی نکلنے کا نکاس تھا، رستہ تھا،
تو وہاں سے میں جھک کر بڑی مشکل سے کسی طرح اندر گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں انتظار میں رہا اور حضور کا سجدہ اتنا طویل ہوا کہ مجھے یہ وہم ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی وفات پا گئے، اور میں رونے لگا اور میری حالت عجیب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کچھ دیر بعد سجدے سے سر اٹھایا، پوچھا کہ عبد الرحمن آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو سمجھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ بے حرکت۔ تو فرمانے کہ عبد الرحمن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت عطا فرمائی تھی، تو اس نعمت کے شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نعمت عطا فرمائی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ جو مجھ پر میرا امتی ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو درود پڑھنے سے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اسی طرح گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے اسی حدیث سے ایک نقطہ بھی نکالا ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی جس طرح کسی کام میں فضیلت زیادہ ہوتی ہے اسی کام میں اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو یوں لکھا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر نیکیاں اتنی کثرت سے ملتی ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ ان کی بے ادبی کرے تو اس کے لیے گناہ بھی اتنی کثرت سے لکھے جاتے ہیں۔ مسلمان سے تو خیر توقع ہی نہیں، لیکن بہرحال جو مسلمان ہو، کم علم ہو، کم ایمان ہو، بس نام کا ہی مسلمان ہو، تو وہ اگر ایسی حرکت بے دھیانی میں کر جائے تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں بھی اتنی زیادہ آئیں گی، گناہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا، اللہ کی ناگواری بھی اتنی زیادہ آئے گی۔ طبرانی کے اندر حضرت ابی درداء رضی اللہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے حضور نے فرمایا کہ جو صبح و شام 10 مرتبہ درود مجھ پہ پڑھتا ہے میری شفاعت قیامت کے دن اس کو پہنچ کر رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی تو اسی کے لیے کریں گے نا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں تعلق بنایا ہوگا۔ ایک واقعہ ہے جو اس عاجز کو معلوم ہوا، اور یہ واقعہ یہ عاجز ہمیشہ درود شریف کی فضیلت میں ضرور سناتا ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا صرف اس لیے نہیں کہ ثواب ملے، دیکھیں ثواب کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں ثواب مل جائے گا، کسی بے لباس کو آپ لباس دے دیں ثواب مل جائے گا، آپ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ کو ثواب مل جائے گا، کتنے ہی ثواب کے، آپ نفلوں میں کھڑے ہو جائیں ثواب ہی ثواب ہے، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں ثواب۔ تو درود شریف میں صرف ثواب نہیں ہے اور نہ ہی ثواب کی نیت کیا کریں، درود شریف میں جو خاص نیت کیا کریں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ تعلق جوڑنے کی نیت، یہ ہے اصل چیز، ٹھیک ہے؟ اصل کو چھوڑ کر صرف ثواب کے چکر میں نہ پڑے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اصل حضور کی نسبت کو حاصل کرنے کی نیت کریں۔ اس نسبت کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے معلوم ہوا، مجھے بہت فائدہ اللہ نے دیا، اس لیے میں یہ واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو DSP ہیں پولیس کے اندر، چونکہ گورنمنٹ ملازم ہے تو کہنے لگے کہ میرا مختلف شہروں میں مختلف جگہ پر لوگوں سے رابطہ رہتا ہے کام کے سلسلے میں، ہمارا کام ایسا ہے۔ تو کہنے لگے پشاور کے اندر ایک کرنل صاحب ہیں، فون کے اوپر میرا ان سے کاروباری یہ یعنی گورنمنٹ کے جو آفیشیل کام ہوتے ہیں اس حوالے سے ان سے رابطہ ہوا۔ کہنے لگے کچھ معاملہ ایسا تھا کہ کئی دفعہ کالز دن میں ان کی آتی میری ان کو جاتی، تو کہنے لگے کہ یہ سلسلہ فون پر تقریباً 1 سال چلتا رہا، اور 1 سال بعد میرا ان سے فون پر ایسا محبت کا تعلق قائم ہو گیا کہ جب وہ فون کرتے انتہائی محبت بھرے الفاظ میں پہلے حال چال پوچھتے پھر کام کی بات کرتے، اور میرا بھی یہ حال ہو گیا کہ میں فون کرتا کہ صاحب کیا حال ہے، گھر میں خیریت ہے، بچے ٹھیک، پھر کہتے ہم اپنی کام کی بات کرتے۔ 1 سال میں یہ تعلق ہو گیا، اور کہنے لگے 2 سال بعد ہمارا تعلق ایسا ہو گیا کہ اب جب ہم فون پہ بات کرتے تو آخر میں ہمیشہ وہ یہ جملہ کہتے کہ جی DSP صاحب آپ نے جب پشاور آنا ہے نا آپ نے میرے ہاں قیام کرنا ہے، مجھے ضرور ملنا ہے۔ اور کہنے لگے میری بھی یہ حالت تھی کہ میں بھی جواباً کہتا کہ جی کلر صاحب آپ نے جب لاہور آنا ہے آپ نے مجھے ضرور ملنا ہے، میرے یہاں ٹھہرنا ہے، میرے یہاں کھانا کھانا ہے۔ کہنے لگے 2 سال کے اندر نہ کبھی انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے انہیں دیکھا، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، صرف فون پر 1-2 سال
بات چیت کرنے پر، رابطہ رکھنے پر اتنا قوی تعلق ہو گیا، ایسی محبت ہو گئی کہ اس محبت کی کہنے لگے کلائمیکس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ کام ہوا، میں واقعی پشاور چلا گیا اپنے کسی کام سے، تو کہنے لگے مجھے خیال ہے پشاور تو آیا ہوں، چلو کلنر صاحب سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ ان کو میں نے فون کیا کہ جی میں آپ کے شہر آیا ہوں، کہنے لگے بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کلنر بس آپ مجھے بتائیں آپ کس جگہ کھڑے، میں آپ کو خود لے لیتا ہوں۔ خیر کہنے لگے کہ جب انہوں نے گاڑی بھیجی میں ان کے گھر گیا، اور میری کلنر صاحب سے اب پہلی ملاقات ہے، نہ کلنر صاحب نے آج تک مجھے دیکھا نہ میں نے انہیں دیکھا، لیکن کہنے لگے کہنے کو یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن وہ جو ہمارا 2-3 سال کا ٹیلی فونک رابطہ تھا، اس کی وجہ سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو معانقہ کیا، جو بغل گیر ہوئے، کہنے لگے اس میں اتنا جوش اور اتنی گرمی تھی جیسے کوئی بچپن کے بچھڑے ہوئے دوست ملتے، اس طرح ہم آپس میں محبت سے ایک دوسرے سے ملے، حالانکہ جانتے بھی نہیں تھے، پہلے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا واہ ڈی ایس پی صاحب کمال واقعہ سنا دیا، یہ تو ہمارے فضائل درود شریف کے بارے میں اور سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال ہے کہ میں بھی اپنے ساتھیوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے زیارت ہوگی، ملاقات ہوگی، لیکن جو بندہ درود شریف ہی نہ پڑھتا ہو اس کی ملاقات ایک اجنبیت والی ملاقات ہوگی، کہ جیسے کوئی بندہ دو اجنبی ملتے ہیں، غیر لوگ ملتے ہیں، کوئی تعارف نہیں ہوتا، پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف خاص ان کی نسبت اور تعلق کی نیت سے پڑھے گا، قیامت کے دن ملاقات تو پہلی ہوگی لیکن اس ملاقات کے اندر اسی طرح کی گرم جوشی ہوگی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ درود شریف جب آپ پڑھیں تو قطعاً اس کی نیت نہ کریں کہ ثواب ملے گا، ثواب تو بہرحال مل ہی جائے گا۔ چنانچہ درود شریف کے فضائل بہت ساری کتابوں کے اندر لکھے گئے، ہمارے شیخ الحدیث زکری رحمۃ اللہ نے بھی 100 کے قریب درود شریف کے فضائل لکھے ہیں، اسی طرح اور کتابوں کے اندر بھی ہیں، تاہم میں آپ کے سامنے مخصوص تقریباً 40 کے قریب جو درود شریف کے فضائل ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے چند تو احادیث کے اندر ہیں اور چند ہمارے اکابرین کے تجربات بھی ہیں، ان کے مشاہدات بھی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ فضیلت ہے کہ درود شریف پڑھنے سے حکم ربی کی تعمیل ہوتی ہے، اللہ کا حکم میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا، سلو امر کا سیکھا کہ آپ درود شریف پڑھو، تو درود شریف پڑھنے سے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ دوسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا رضائے رب کا سبب بھی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس عمل سے، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ وہی پوری آیت کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کے عمل سے انسان کو مشابہت ہو جاتی ہے، یعنی ظاہری مشابہت کہ وہ کام جو اللہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، انسان کو بھی تشبیہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا بھی خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کسی ماں کے بیٹے سے محبت کر رہے ہیں، وہ آپ کا دوست ہو، آپ اپنے دوست کے گھر جائیں گے، اس کی والدہ کو آپ نہیں جانتے، نہ والدہ آپ کو جانتی ہے، لیکن دوست جب جاتے ہی کہے کہ بھئی یہ میرا دوست ہے، تو پہلی مرتبہ بھی اس کی جو والدہ ہے وہ آپ سے بڑی محبت کا اظہار کرتی ہے، آپ کو کھانے کے لیے چیزیں دیتی ہے کہ تم بھی میرے بیٹوں کی طرح ہو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جائے گا۔ اسی طرح پانچویں فضیلت یہ کہ حصول معرفت الہی کا زینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے کے لیے درود شریف کا بڑا کردار ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حدیث میں نے آپ کو سنا دی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ حدیث بھی آپ کو سنا دی، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، یہ ایک الگ حدیث کے اندر ہے۔ اسی طرح جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے گا اس قدر جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ مشہور حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے جو اپنے ذکر اور اذکار کے اوقات کار رکھے ہوئے ان کو میں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اس میں درود شریف کا اتنا حصہ، فلاں ذکر کا اتنا، تو وہ اپنے معمولات پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ میں اس میں کیا اتنا ہی کرتا رہوں یا اضافہ کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جتنا تم درود شریف پڑھو، بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو 1/4 کر دیتا ہوں، فرمایا جتنا چاہو پڑھ لو، بڑھا دو تو بہتر۔ پھر انہوں نے کہا میں آدھا کر دیتا ہوں وقت، تو فرمایا کہ جتنا چاہو پڑھ لو لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے۔ پھر آخر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پھر کل وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے ان صحابی کے لیے خاص فرمایا کہ بھئی یہ تو آپ کے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی بلندی درجات ہے، لہٰذا درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی نعمت ملتی ہے۔ یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں
کہ ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوتی اور ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے چند اعمال ہیں۔ ایک عمل تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، یعنی جس حد تک بندہ جا سکتا ہے کر سکتا ہے اس کی کوشش کرے۔ ایک شخص 5 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے 5 پہ کرے، اور دعا کرتا رہے اللہ مزید کی توفیق ملے۔ جو 15 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، مزید کی دعا مانگتا رہے۔ جو 50 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے وہ کرے، مزید کی دعا درخواست کرتا رہے۔ ایک تو یہ عمل ہے جس سے حضور سے محبت بڑھتی ہے اور زیارت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عمل درود شریف کی کثرت ہے۔ جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے بالخصوص رات سوتے وقت درود شریف پڑھے، باوضو ہو کر سنت کے انداز کے مطابق دائیں کروٹ پہ سوئے، درود شریف پڑھتا ہوا سوئے اور اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیارت کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ درود شریف پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت کا حق ملے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا و ظلم سے بچاؤ، یعنی درود شریف کا نہ پڑھنا یہ ایک ظلم ہے اپنی ذات پر، اور اس بارے میں مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، فرمایا آمین آمین آمین، تو اس میں جو ہے وہ حدیث تھی جس میں 3 چیزوں کے بارے میں جبریل امین نے دعا کی، یعنی دعائے بد کی، اور کہا یا رسول اللہ آپ آمین کہے، اور وہ آمین آپ نے فرمایا اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس میں ایک یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، تو اس پہ فرمایا آپ آمین کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اللہ نے وہ قبول کر لیا۔ اس لیے جہاں فضیلت ہے تو وہاں اس جو ہے وہ سختی سے بچنے کا بھی انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے سنتوں پہ عمل ہم کرنا چاہتے ہیں ہوتا نہیں ہم سے، تو وہ درود شریف کی کثرت کرے، انشاءاللہ سنتوں پہ بھی عمل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جس ذات سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت سے اولاد مثالی فرما بردار ہو جاتی۔ آج اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، تو یاد رکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی آل کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواباً اس کے لیے اور اس کی آل یعنی اس کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا سے پھر اولاد ٹھیک ہو جاتی ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوبصورت اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نفاق اور اخلاق رذیلہ سے تطہیر کا سبب ہے انسان کے دل میں جو رذائل گندے شیطانی شیطانی خیالات ہوتے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی درود شریف، چونکہ درود شریف پڑھتے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مخصوص کی ہوئی ہے جو دنیا میں درود شریف کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ جو بندہ بھی جہاں درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتے فوراً اس درود شریف کو لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کے موصول ہونے کے بعد یعنی اس بندے کے نام کے ساتھ اس کی والدہ کے نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو وہ جو دعائے رحمت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کے باطنی رذائل جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ اور اکثر ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ باقی اذکار پورے کر لیتے ہیں، درود شریف اکثر پورا نہیں ہوتا، نیند آ جاتی ہے۔ اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اخلاص سے درود شریف پڑھ رہا ہو تو اس پر پھر ایک ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی نظر ہوتی ہے کہ اس نظر کی وجہ سے اکثر اس کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہوئے سو ہی جائیں، مقصد یہ ہے کہ یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ اور جنت کے راستے کا رہبر ہے درود شریف، بخل سے نجات دلاتا ہے، ہدایت کاملہ اور ایمان کامل کا سبب ہے، اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، سکون ملتا ہے درود شریف سے، میں نے آپ کو کیفیت بتا دی، طبیعت میں نرمی، حلم، انکساری اور فکر آخرت کا موجب ہے۔ اسی طرح بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانے کا عمل ہے۔ عربوں کو آج بھی عادت ہے کہ بات کرتے ہوئے کوئی چیز بھول جائیں تو فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ آپ بھی اس کو کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں، کبھی انسان کوئی قیمتی چیز رکھ کے کہیں بھول جاتا ہے، نہیں مل رہی ہوتی، یا کوئی اہم بات بھول جاتا ہے، تو آپ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جائے گی۔ غم اور حزن اور ملال سے محفوظ رہنے کا سامان ہے۔ انسان بعض کا ایسا غم لگ جاتا ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہو گئی،
کسی کی بیوی فوت ہو گئی، کسی کو اور کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، تو دل اور دماغ سکون نہیں پا رہا ہوتا، اور انسان مسلسل سوچوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور سوچ سوچ کے اس کے سر میں درد ہو جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس پریشانی کے عالم میں، اس غم کے عالم میں کثرت سے درشی پڑھے، اس کے دل کو سکون مل جائے گا، ٹھہراؤ مل جائے گا، رزق میں برکت کا باعث ہے، پریشانیوں، مصیبتوں اور آفات بلیات سے حفاظت کا سبب ہے، مقربین اور صلحاء میں شمولیت کا ذریعہ، چونکہ درود شریف جو پڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ مقربین اور صلحاء پڑھتے ہیں، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا راستہ ہے، دنیاوی نیک کام اور حاجات اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے کو صدقہ خیرات کا اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی بہت غریب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، تو فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو، یہ بھی تمہارے حق میں صدقے کی طرح قبول ہوگا۔ اسی طرح نزول برکات ظاہری و باطنی کا باعث ہے، حسن خاتمہ کا یقینی ذریعہ، یعنی کلمے پر موت آ جانا اس کا بھی ذریعہ ہے کہ انسان درود شریف پڑھے، عذاب قبر سے نجات دلانے والا عمل ہے، قبولیت دعا کا ضامن ہے۔ ہمارے کابرین ہمیشہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ بڑا عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے دیکھو درود شریف وہ رحمت کی دعا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، یہ اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کرتے ہیں، پھر درود شریف آخر میں پڑھ دیتے ہیں، گویا شروع میں بھی درود شریف، آخر میں بھی درود شریف، اور درمیان میں ہم اپنی حاجت ڈال دیتے ہیں کہ جب اول حصہ قبول ہوگا، آخری حصہ قبول ہوگا، تو انشاءاللہ درمیان والا حصہ بھی قبول ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے والا عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے، باطنی طہارت پیدا کرنے کی اور منہ کی ظاہری بدبو کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، نیکیوں کے پلڑے میں وزن بڑھاتا ہے، نور ایمانی کے ساتھ ساتھ آخرت میں پیش چلنے والے نور کو بھی بڑھاتا ہے۔ جب انسان آخرت میں ہوگا انتہائی اندھیرا ہوگا، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، حتیٰ کہ جب جنتیوں کو کہا جائے گا کہ پل صراط اور آگے جنت کی طرف چلیں، تو عام لوگ پریشان ہوں گے کہ جائیں کدھر، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اعضاء، وضو والے اعضاء روشن ہو جائیں گے، جیسے اندھیرا ہو کسی شخص کے پاس ٹارچ ہو تو وہ آرام سے راستہ تلاش کر کے اپنے گھر منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح درود شریف بھی اس وقت کا نور کا ذریعہ ہوگا۔ اور 40واں یہ کہ احسانات نبوت کا کسی حد تک حق ادا کرنے کا سبب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت پہ احسانات ہیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن چلو کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی درخواست کرنا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے دعا کرنا، اس کی کسی نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا ایک بہت بڑا دریا ہو میٹھے پانی کا، اب دریا کو پانی کی حاجت نہیں ہوتی، دریا تو پانی دینے والا ہے، لیکن بالفرض اس کے کنارے کوئی شخص ایک گلاس پانی دریا میں ڈال دے اور کہے کہ بھی میں نے بھی تو کچھ دیا ہے نا، مجھے بھی ریٹرن میں چاہیے، اور وہ 50 بالٹیاں دریا سے پانی کی نکال لے، تو فرمایا کہ درود شریف میں ہم حضور پہ رحمت کی درخواست کرتے ہیں، یہ وہ شاید ایک گلاس ہے اس سے بھی کم والی بات ہے، لیکن جو رحمت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کرتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے رحمتوں کا دریا بہہ جانا۔ لہٰذا اس درود شریف کے حوالے سے بالکل کوتاہی نہ کریں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، بس آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں، تاکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو، اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کرتا ہی ہے، درود شریف پڑھتا ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھ سے اور آپ سے انہوں نے کتنی محبت کی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے یعنی موقع پر زمزم کے کنویں پر گئے، پہلے کنواں تھا باقاعدہ، آپ ہم کنویں کے قریب گئے تو ڈول پانی کا نکالا گیا، حضور کو زمزم کا پانی پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا جتنا پینا تھا، اور سیر ہونے کے بعد جو پانی بچ گیا تو اب صحابہ آگے ہاتھ بڑھانے لگے کہ حضور کا بچا ہوا آسم کا تفاضل ہم لے لیں، کہ اس سے جو ہے ایک تو زمزم کی فضیلت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کا بچا ہوا زمزم، اس کی فضیلت تو کتنی بڑھ گئی، تو ہم لے لیں، سب آگے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے وہ جو پانی کا زمزم کا ڈول تھا نا واپس کنویں میں اڑیل دیا، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ یہ ہمیں دے دیتے، آپ نے واپس ڈال دیا۔ فرمایا جس طرح آپ کو طلب ہے، آپ کو خواہش ہے کہ آپ میرا تفاضل، میرا بچا ہوا پئیں، تو اس طرح قیامت تک آنے والے جو بعد والے مسلمان ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، انہیں بھی یہ خواہش ہوگی، وہ بھی
خواہش کریں گے جو ہے وہ کہ یا اللہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچا ہوا تبرک پیتے اور فائدہ اٹھاتے، تو میں نے اس بچے ہوئے کو تفاضل شدہ کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اب قیامت تک جو زمزم پیے گا اس کو زمزم کی فضیلت بھی ملے گی اور میرے اس مبارک تبرک کی بھی فضیلت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غائبین سے محبت کی، ہم نہیں تھے، ہم سے بھی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں صوبان رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور دعا میں الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ تو وہ بڑے تڑپ اٹھے صحابی، چونکہ صحابہ جان نثار تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ہر وقت خادم ہیں، اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کن کو یاد کر رہے ہیں، کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضور نے فرمایا کہ صوبان تم نے مجھے دیکھا، جبریل کو دیکھا، قرآن نازل ہوتے دیکھا، تم تو میرے یار ہو، میرے صحابہ ہو، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے جلدی ملنے کی جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور صوبان ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر بھی میری زیارت کر سکتے تو وہ یہ بھی کر گزرتے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ یقیناً ہمارے بارے میں اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کے بارے میں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہ قیامت کی ہولناکی ہے، نہ پل صراط ہے، نہ ترازو ہے، نہ میزان ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے خاص مقربین میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو فوراً سیدھا جنت میں چلے جائیں کہ چلو امت بھی حساب کتاب بھگتا کر آ ہی جائے گی، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا یہ امت سے محبت کا اظہار ہے۔ فرمایا میں تب تک جنت میں جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھوں گا، تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے آخری امتی کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یعنی جنہوں نے بالآخر جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں، اور جنہوں نے جنت میں جانا ہے میں ان کو کسی نہ کسی طرح بچا کر اور جو ہے اللہ سے درخواست کر کے ان کی معافی استغفار کروا کے ساتھ نہیں لے جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جو ہے وہ اتنا ہم سے چاہنے والی ہے، اتنی ہم سے محبت کرنے والی ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے نسبت اور تعلق کو مضبوط کرنے کی خاطر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درشی پڑھیں، اور یہ ہمارے اذکار معمولات کا حصہ ہے۔ جتنے بھی سالکین بیت ہیں اس بات کو اہتمام سے پکڑیں، باقی سب بھی، لیکن بالخصوص سالکین کے تو روزانہ کے معمولات اذکار کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تمام مشائخ کرتے ہیں کہ جہاں وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح دیتے ہیں، اللہ اللہ کی تسبیح دیتے ہیں، مراقبہ بتاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی تلقین کرتے ہیں، وہ درود شریف کی خاص تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں کم از کم 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ کم از کم یہ روزانہ پڑھیں، اور زائد پڑھیں تو سبحان اللہ، یہ اس بندے کے لیے جو ابھی نیا نیا بیعت ہو، نیا نیا تعلق میں جڑا ہو تو اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ پھر الحمدللہ اس کو ذکر اذکار کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر 1000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ وہ باقی معمولات نوافل کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ، اور جو جتنا پڑھے گا وہ اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مقرب ہوگا، اللہ کا بھی اتنا ہی مقرب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔